صلی اللہ علیک یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ صدائیں درودوں کی آتی رہے گی، جنہیں سن کے دل شاد ہوتا رہے گا۔ خدا اہل سنت کو آباد رکھے اور محمد کا میلاد ہوتا رہے گا۔ باپ سے بلند صلی اللہ علیہ حبیب اللہ۔ آخری وقت ہے کیا رونق دنیا دیکھوں، آخری وقت ہے کیا رونق دنیا دیکھوں، اب تو بس ایک ہی دھن ہے کہ مدینہ دیکھوں، اب تو بس ایک ہی دھن ہے ہماری، اب تو بس ایک ہی دھن ہے کہ مدینہ دیکھوں، اب تو بس ایک ہی دھن ہے۔ جالیاں دیکھوں کے دیوار دروا میں ہروں، جالیاں دیکھوں کے دیوار دروا میں ہروں، اپنی بے نور نگاہوں سے میں کیا کیا دیکھوں، اب تو بس ایک ہی دھن ہے کہ مدینہ دیکھوں، اب تو بس ایک ہی دھن ہے۔ پہنچوں اگر میں روضہ اطہر کے سامنے، سب حال دل بیاں کروں، سرور کے سامنے جالی پکڑ کے عرض کروں حال دل، کبھی آنسو بہاؤں میں، کبھی منبر کے سامنے
ہر دم یہ آرزو ہے مدینے کے چاند سے بستر فقیر کا ہو تیرے در کے سامنے شاہ مدینہ طیبہ میں ہم کو بلا تو لے لوٹوں گا خاک پاک پہ میں در کے سامنے ہے قادری جمیل کی یہ عرض آخری ہو قبر اس کی روضہ انور کے سامنے اب تو بس ایک ہی دھن ہے کہ مدینہ دیکھوں اب تو بس ایک ہی دھن ہے بلا لو پھر مجھے شاہ بغروں بر مدینے میں پھر روتا ہوا ہوں تیرے در پر مدینے میں پہنچوں کوئے جانا میں غریب چاک سینہ چاہ گرا دے کاش مجھ کو شوق تڑپا کر مدینے میں بلا لو یا رسول اللہ 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 مدینے جانے والوں جاؤ جاؤ پھر امان اللہ مدینے جانے والوں جاؤ جاؤ پھر امان اللہ کبھی تو اپنا بھی لگ جائے گا وسطے مدینے میں اب تو بس تو ہی دھن ہے کہ مدینہ دیکھوں اب تو بس ایک ہی دھن ہے حبیب خدا کا نظارہ کروں میں دل و جان ان پر نثارہ کروں میں ایک جان کیا ہے اگر وہ کرو تیرے نام پر سب کو وارہ کروں میں میرا دین و ایمان فرشتے جو پوچھیں تمہاری جانب اشارہ کروں میں خدا خیر سے آئے وہ دن بھی نوری نوری مدینے کی گلیاں بہارا کروں میں اب تو بس ایک ہی دھن ہے کہ مدینہ دیکھوں ہاں اب تو بس ایک ہی دھن ہے میرے مولا میری آنکھیں مجھے واپس کر دے میرے مولا میری آنکھیں مجھے واپس کر دے تاکہ اس بار میں جی بھر کہ مدینہ دیکھوں تاکہ اس بار
میں جیور کہ مدینہ دیکھوں اب تو بس مدینہ یاد آیا ہے، مدینہ یاد آیا مدینہ یاد آیا ہے، مدینہ یاد آیا ہے، زہی مقدر حضور حق سے سلام آیا، پیام آیا، جھکاؤ نظریں بچھاؤ پل کے، ادب کالا مقام آیا، یہ کہنا آقا میرے آقا یہ کہنا آقا بہت سے عاشق تڑپتے سے چھوڑ آیا ہوں میں، بلاوے کے منتظر ہیں لیکن نہ صبح آیا نہ شام آیا، اب تو بس ایک ہی دھن ہے کہ مدینہ دیکھوں، اب تو بس ایک ہی دھن ہے، کاش اقبال یوں ہی عمر بسر ہو میری، کاش اقبال یوں ہی عمر بسر ہو میری، صبح کعبے میں اور شام کو طیبہ دیکھوں، صبح کعبے میں اور شام کو طیبہ دیکھوں، اب تو بس کوئی دھن ہے، آخری وقت ہے کیا رونق دنیا دیکھوں، اب تو بس کوئی دھن ہے کہ مدینہ دیکھوں، اب تو بس ایک ہی دھن ہے کہ مدینہ 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 سات ستمبر 1974 کو وہ تاریخ ساز دن تھا کہ اس دن پاکستان کی قومی اسمبلی نے متفقہ طور پر یہ قرارداد پاس کی کہ قادیانی غیر مسلم اقلیت ہیں، قادیانی ہوں خواہ وہ کوئی ایسا شخص ہو جو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی نہ مانتا ہو، ہر وہ شخص جو عقیدہ ختم نبوت کا منکر ہے وہ دائرہ اسلام سے خارج ہے، اور صرف یہی نہیں کہ شرعی طور پر دائرہ اسلام سے خارج ہے بلکہ پاکستان کا آئین بھی یہ ڈکلیئر کرتا ہے کہ ایسا شخص جو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی نہیں مانتا وہ دائرہ اسلام سے خارج ہے، اور پاکستان کے آئین میں 7 ستمبر 1974 کو یہ باتیں بھی شامل کر دی گئیں کہ اگر کوئی شخص اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہے تو وہ اس بات کا اظہار کرے، اس بات کا اقرار کرے کہ وہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی مانتا ہے، اور اگر کوئی شخص حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی نہیں مانتا تو وہ اپنے آپ کو کسی بھی جگہ، کسی بھی تحریر میں، کسی بھی دستاویز میں مسلمان نہیں کہہ سکتا۔ اور پھر
ایسے لوگ جو عقیدہ ختم نبوت کے منکر ہیں، اگر وہ اپنی کوئی عبادت گاہ تعمیر کرتے ہیں تو وہ اپنی عبادت گاہ کو مسجد نہیں کہہ سکتے، اس عبادت گاہ پر مسلمانوں کی کوئی علامت نہیں لگا سکتے۔ 7 ستمبر 1974 کو جو یہ آئین پاس ہوا، اس میں جو اس کا سہرا جاتا ہے قائد ملت اسلامیہ امام شاہ احمد نورانی صدیقی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو۔ شاہ احمد نورانی صدیقی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اس وقت قومی اسمبلی کے ممبر تھے۔ شاہ احمد نورانی صدیقی علیہ رحمان نے اپنی کاوشوں کے ذریعے اسمبلی میں قرارداد پیش کی، اور اس قرارداد کو جب پیش کیا گیا تو اس پر اپوزیشن کی طرف سے 37 اراکین کے دستخط تھے، یعنی کہ 37 اراکین اس قرارداد کے پیش کرنے کی تائید میں تھے۔ اور پھر جب متفقہ طور پر اس قرارداد کو منظور کرانے کا مرحلہ آیا تو شاہ احمد نورانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اپنے رفقا کے ساتھ مل کر اس وقت کے وزیر اعظم ذوالفقار علی بھٹو سے ملاقات کی، اور بھٹو صاحب کو بھی قائل کیا کہ عقیدہ ختم نبوت کے تحفظ کے لیے آپ بھی اپنا حصہ ملائیں اور اس قرارداد کو منظور کرانے میں ہمارا ساتھ دیں۔ اور پھر 7 ستمبر کو جب قرارداد پاس ہوئی تو یہ ڈکلیئر کر دیا گیا کہ قادیانی غیر مسلم اقلیت ہیں۔